اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میرے روزہ دار بھائیو، الحمدللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے، تراویح اور تلاوت و ذکر کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے رب ارحم الراحمین سے عاجزانہ دعا کریں کہ وہ ہماری تمام طاعات و عبادات کو قبول فرمائے۔ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور وہ ایسی روشن نشانیوں والا ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اسے اس میں ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ الغرض، باری تعالی جل جلالہ نے روزے کی فرضیت اور نزول قرآن کے لیے ماہ رمضان المبارک کو خاص کیا۔ اسی خصوصی تعلق کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ معمول تھا، فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ بہرحال روزہ اور قرآن دونوں میں خشیت الہی اور تقوی کے اسباب فراہم ہیں۔ تقوی انسان کے کردار و سلوک کو سنوار دیتا ہے، اس کے اعمال و اخلاق کو عمدہ اور اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس کی فکر اور ذہنیت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ الغرض، روزہ تقوی کا بنیادی سبب ہے، جیسا کہ باری تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا، اس توقع پر کہ تم روزے کی برکت سے متقی بن جاؤ۔ میرے مومن بھائیو، اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کو متقیوں کے لیے سعادت و ہدایت کا خصوصی ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ پس اللہ سے ڈرنے والے بندے قرآن کریم کے حقوق و آداب کی پوری رعایت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور اس میں کما حقہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی یہ کتاب جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کا خیر بہت زیادہ ہے، اس کا نفع عام ہے، اس کی برکت بہت بڑی ہے، تاکہ عقل والے اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، بس اس کے معانی کو سمجھیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ کتاب یعنی قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ بلا شبہ قرآن کریم کی پیروی اور اتباع کرنے سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، طبیعت کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور زندگی میں سعادت و برکت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ انسانوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لائیں، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور لائق حمد ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے اور بالکل حق اور سچ فرمایا ہے، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ در حقیقت یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بالکل درست اور سیدھا ہے۔ یا اللہ، روزہ رمضان اور تلاوت قرآن پر ہماری مدد فرما، ہمارا روزہ، ہماری تراویح، قیام اللیل، صدقات و خیرات اور تمام اعمال صالحہ کو قبول فرما لے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ روزہ دار مومنوں، رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ اور قرآن اپنے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والوں کے لیے معاون بنیں گے اور قیامت کے دن اس کے لیے بارگاہ الہی میں سفارش کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن رب منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش قبول فرما لے۔ اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو رات میں سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوندہ میری سفارش اس کے حق میں آج قبول فرما لے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لی جائے گی۔ بس اللہ کے نیک بندو، ہم سب کو رمضان کے شب و روز کو غنیمت سمجھنا چاہیے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، اس کے معانی میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے باری تعالی اپنے بندوں پر خیر و برکت اور سکون و رحمت نازل فرماتا ہے، ان کی نیکیوں کو دو چند کر دیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین روزہ اور قرآن کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما، اور ان دونوں کو ہمارے ایمان میں اضافے، ہمارے اخلاق کی پاکیزگی، ہمارے گھروں کی برکت اور ہماری زندگی کا نور بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، روزہ اور قرآن کو ہمارے دلوں کی شفا، درجات کی بلندی، نیکیوں میں کثرت اور ہم پر نازل ہونے والی اپنی رحمت بنا دے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا،
اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔